الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعفوا واصفحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حاضرین محترم، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ مستحکم چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کس طرح مضبوط ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اسلام نے، پیغمبر اسلام نے مختلف اصول، قوانین، ضوابط دیے کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی معاشرتی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان عوامل میں سے جو ہماری معاشرتی زندگی کو بہت بہتر بناتے ہیں، ایک اہم اصول، ایک اہم طریقہ، ایک اہم نقطہ، وہ ہے عفو و درگزر۔ جی ناظرین، معاف کرنا۔ معاف کرنا اللہ رب العزت کی بھی صفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نمایاں صفت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں امت مصطفیٰ کی بھی ایک صفت بیان فرمائی ہے، معاف کرنا۔ ناظرین، آسان کام نہیں ہے معاف کرنا، ایک مشکل کام ہے۔ اپنے غصے کو ضبط کر کے، اپنے انتقام کی آگ بجھا کر، اپنے اوپر مکمل ضبط طاری کر کے پھر معاف کیا جاتا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر یہ آسان کام نہیں تو اللہ نے اس پر اجر بھی بہت زیادہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا میں نے جنت میں بڑے اونچے اونچے محل دیکھے، بڑے اونچے اونچے محلات کا میں نے ایک سلسلہ دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ محلات کس کے ہیں؟ یہ کن لوگوں کے اتنے اونچے اونچے محلات ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ان لوگوں کے محلات ہیں جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک مشکل کام بظاہر، مگر اجر بہت بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا اے صحابہ یہ بتاؤ، پہلوان کسے کہتے؟ اب یہ سوال پڑھ کر، سن کر ہمارے ذہن میں جو جواب آتا ہے، صحابہ نے وہی جواب دیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، پہلوان تو اسے کہتی ہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان ہے۔ آقا مسکرائے، فرمایا صحابہ یہ پہلوان نہیں۔ آقا پھر کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، پہلوان وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھے مگر بدلہ نہ لے، معاف کر دے، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے۔ بہت ایک مشکل سا کام ہے، مشکل کام ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میں جتنے سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی، ام المؤمنین کا فرمان ہے، فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی۔ آپ فرماتی ہیں حضور نے کبھی کسی لونڈی کو، کسی غلام کو، کسی خادم کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو کبھی نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔
معاف کر دیا. کسی خادم سے غلطی ہو گئی, کسی بچے سے غلطی ہو گئی, حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا, معاف کر دیا. ہاں اگر کوئی حدود اللہ کو پامال کرتا تو پھر اللہ کے لیے حضور اس سے انتقام ضرور لیتے, لیکن اپنی ذات کے لیے ناظرین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, انتقام نہیں لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا ناظرین بہت مشکل کام ہے, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں واقعی مشکل کام ہے, لیکن پیغمبر اسلام, نبی رحمت, شفیع معظم, آقا نامدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. تو سرکار نے زندگی کے جہاں مختلف پہلو ہمیں کر کے دکھائے ہیں, وہاں حضور نے معاف بھی کر کے دکھایا. اگر آپ حضور کے اس ایک پہلو کو لینا, حضور نے کس کس کو معاف کیا ہے, آپ یقین کریں عقل دھنگ رہ جاتی ہے, سوچ دم توڑ دیتی ہے. عقل سے یہ بات ماورا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ حضور بحیثیت انسان سرکار کا اتنا بڑا دل, اتنا کرم, اتنا رحم. اللہ اکبر. طائف کو دیکھیں, کبھی طائف کا سفر پڑھ کے دیکھیں, کیا کیا ستم نہیں کیے. سرکار دعوت تبلیغ کرتی ہے, وہ پتھر اچھالتی. طائف کے سرداروں نے شریر لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا. سرکار فرماتی ہے قولوا لا الہ الا اللہ, آگے سے پتھر آتا ہے. سرکار کے سر سے خون, جسم سے خون, بدن چور ہے, جگہ جگہ پہ زخم ہے, زخموں سے چور بدن, اور اتنا خون بہا ناظرین, حضور کے اپنے نالین اپنے ہی خون سے بھر گئے. فوراً محبوب خدا کی جب یہ حالت ہوئی نا, تو فوراً جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی آقا یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے, آپ اگر حکم کہہ رہے یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اس قوم کو پیس کے رکھ دے, ان کا نام و نشان مٹ جائے. حضور کا ایک اشارہ ہونا تھا, پوری طائف کی بستی ملیاں میٹ ہو جاتی. مگر ناظرین حضور کا جواب کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا جبریل میں عذاب دینے کے لیے تو نہیں آیا, میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. یہ ہے معاف کرنے کی طاقت. معاف کرنا ہے تو حضور سے سیکھیں کیسے معاف کر کے آ جاتا ہے. آپ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں, کعب بن زہیر یہ قبول اسلام سے پہلے کافر ہے, یہ بہت بڑے شاعر تھے, اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حج میں بہت سارے اشعار لکھے جس میں سرکار کی توہین ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جب اس کے اشعار پہنچتے, سرکار کا دل دکھتا. سرکار نے اس کی گردن زنی کا بھی حکم دے دیا کہ جہاں ملے گردن اڑا دو. اس قدر توہین کرنے والا ایک دن حاضر ہو گیا, اپنے اونٹ پہ بیٹھا, مکہ سے مدینہ پہنچ گیا, اونٹ مسجد نبوی کے صحن میں باندھا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے جس کے اشعار سے حضور کی دشمنی کی بو آتی ہے, جس کے قتل کا حضور نے حکم دیا. مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہوا, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے. اور آسمان کی آنکھ نے وہ نظارہ دیکھا, صرف ایک مرتبہ کا حضور مجھے معاف کر دے. سرکار نے لمحہ نہیں لگایا, فرمایا جاؤ معاف کیا. قدموں پہ گر گئے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. معاف کرنا ہے تو حضور سے سیکھیے. کتنے بڑے بڑے جرم ہیں. وحشی یہ کون ہے جس نے غزوہ احد کے اندر سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا. حضور کے دل کے قریب تھے, حضور کے وہ چاچا, حضور کے پیارے چاچا, جن کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی مہینوں غم نہیں بھولے, اس نے شہید کر دیا.
اور پھر 8 ہجری کو حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ معاف کر دے۔ حضور نے ایک لمحہ نہیں لگایا، فرمایا معاف کر دیا۔ ناظرین کس کس کا نام لوں، کس کس؟ ابو سفیان دیکھے، اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اس نے کیا کوشش نہیں کی، بدر، احد، حنین تک، خندق تک، ہر کفر کے لشکر کا یہ سرغنہ رہا۔ حضور علیہ السلام کے قتل کی کئی دفعہ سازش کر چکا، کئی اصحاب رسول کے خون سے اس کا دامن داغدار تھا۔ فتح مکہ کا دن ہے، اب یہ کانپ رہا ہے، اور اس کا ہر ظلم، ہر ستم منہ کھول کھول کے بول رہا ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا ہے، آپ کے ساتھ حضور کے سامنے حاضر ہو گیا، اب سہما ہوا ہے، کانپ رہا ہے، آنکھوں میں وحشت، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے کتنے ظلم کیے۔ ایک ایک ظلم ناظرین آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ جب آقا علیہ السلام نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا ابو سفیان خوف زدہ نہ ہو، گھبراؤ نہ، آج تم سے کچھ بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کوئی تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ فتح مکہ کا اگر میدان دیکھیں، حضور نے صرف ابو سفیان نہیں، جو بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہو گئے تھے، صرف انہیں نہیں، بلکہ جس عورت نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا، چبایا، نگلنے کی کوشش کی مگر نہ نگل سکی، اعضائے بدن کو کاٹ کے گلے کا ہار بنایا، وہ عورت بھی حاضر ہوئی، حضور نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اسے بھی معاف کر دیا۔ ناظرین جب فتح مکہ تھا بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو حضور چلتے تو رستے میں کانٹے بچھاتے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو حضور کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو مسجد حرام میں حضور کی گردن پہ اوجری رکھتے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو گلے میں رسی باندھ کے کھینچنے والے تھے۔ کیا ستم نہیں، کیا ظلم نہیں۔ 23 سال تک جنہوں نے حضور کو تکلیف میں مبتلا رکھا، مگر کریم نبی نے، کریم آقا نے ایک لمحہ نہیں لگایا۔ قریش مکہ سامنے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا کیا امید رکھتے ہو مجھ سے؟ یک زبان ہو کے کہا ہم آپ کو کریم سمجھتے ہیں، کرم کی ہی امید رکھتے ہیں۔ اور حضور نے بھی کمال کرم فرمایا، لمحہ نہیں لگایا، فرمایا جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ ناظرین معاف کرنا سیکھیں، جو معاف کر دیتا ہے نا، حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے معاف کرنے والا جواں مرد ہوتا ہے، بدلہ لینے والا جواں مرد نہیں، معاف کرنے والا۔ آج ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، کبھی سوچا کیوں نہیں آتی؟ ہماری نیند نہ آنے کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ ناظرین وہ ہے ہمارے اندر بدلے کی آگ سلگ رہی ہے، کسی نہ کسی کے خلاف، رشتہ دار ہو، کوئی کاروباری شخصیت ہو، کسی نہ کسی کے خلاف ہمارے اندر آگ سلگ رہی ہے۔ جب تک وہ سلگتی رہی ہے ہم بے چین ہیں، ہم بے قرار ہیں۔ اسی لیے اہل اللہ فرماتی ہیں اگر چین کی نیند سونا ہے تو رات کو سب کو معاف کر کے سویا کرو، اللہ تمہیں چین کی نیند عطا فرمائے گا۔ اور ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں وہ ان کی عادت مبارکہ تھی، اب سنیے گا، وہ فرماتی ہیں ان کی عادت یہ معروف تھی، کسی سے کوئی زیادتی ہو جاتی وہ بہت جلد معاف کرتے، فوراً معاف کرتے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنی جلدی معاف کر دیتے؟ آپ فرماتی ہیں میں امید رکھتا ہوں مخلوق کو جتنی جلدی میں معاف کرتا ہوں خالق اتنی ہی جلدی مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت یہ درگزر کی طاقت اور صلاحیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔